السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا میں اور ویسے بھی ہمارے سننے میں زیادہ تر آتا ہے کہ فلاں شخص نہانے گیا اور اس کو جاتے ہی فالج ہو گیا، اس کی فلانا جوڑ جڑ گیا یا کندھے اس کے جڑ گئے، فریز ہو گئے۔ اور اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی ہم سر پہ ڈالتے ہیں تو وہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، تو مریض کو ہسپتال جانے سے پہلے ہی مریض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں آج کل، اس کا علاج اسلام نے اسلام میں ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو طریقہ اسلام نے نہانے کا بتایا ہے، اگر اس طریقے سے نہایا جائے تو یہ واش روم میں جو حادثات ہوتے ہیں نہانے کے نتیجے میں، انشاءاللہ وہ پھر کبھی بھی نہ ہوگا۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کرو، یعنی ہاتھ دو۔ پہلے ہاتھ دو، پھر چہرہ دو، منہ دو، پھر بازو دھو لو، پھر آہستہ آہستہ اپنے بدن پر پانی ڈالو، پاؤں دھو لو اور بدن پہ پانی ڈالو اور سر پہ آخر میں پانی ڈالو جب آپ کا جسم پورا اس قابل ہو جائے کہ وہ ٹھنڈا پانی برداشت کر لے۔ پھر آپ جتنا مرضی نہائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے، میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر میں پہلے جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ خطرناک ہے۔ وہ جا کے ٹھنڈے پانی سے سر میں جو خون کی باریک نالیاں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں ٹھنڈے پانی سے۔ یہ حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ جو نہانے والا پہلے ٹھنڈا پانی سر میں ڈالتا ہے اور سر میں جو سرکولیشن ہے خون کا وہ سلو ہو جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اگر نالی زیادہ سکڑ جائے تو وہ خون بند کر دیتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، چند منٹوں کے بعد وہ اس جہان سے کوچ کر جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی جوڑ جسم کا متاثر ہو جاتا ہے، کندھا کا، بازو کا اور ٹانگ کا، مختلف قسم کی آپ کو پھر علامات، جہاں اس کا اثر ٹھنڈے پانی کا ہوگا، جہاں اس کی خون کی نالی سکڑے گی، اس کے متعلق پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آپ کو بیمار ہونے سے نہیں روک سکتا کوئی۔ تو یہ ایسے ہی ہے، اسلام نے جو بتایا ہے کہ پہلے منہ ہاتھ دھویا جائے، پھر بازو دھوئے جائیں، پھر پاؤں دھوئے جائیں، پھر جسم پہ پانی ڈالا جائے، آخر میں سر پہ، پھر یہ برداشت، جسم اس پانی کو برداشت کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بالکل ایسے ہی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ گلاس میں اگر ابلتا ہوا پانی ڈالیں شیشے کے گلاس میں تو وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ڈالنے کا طریقہ ہے۔ اگر پہلے تھوڑا ڈالیں، ایک گھٹ بالکل گرم پانی، اس کو پھر تھوڑا ہلا دیں تاکہ سارے گلاس کو وہ پانی لگ جائے اور گلاس نے جتنا پھیلنا ہے وہ پھیل جائے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ گرم پانی ڈالیں گے تو گلاس نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اسی طرح ٹھنڈا بھی ہے، اگر ٹھنڈ سے چیزیں سکڑتی ہیں
تو سر میں پانی ڈالنے سے جب نالی سکڑ جاتی ہے تو دماغ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے وہ جب اس کو سپلائی نہیں ملے گی، خون کی نالیاں سکڑ جائیں گی تو خون نہیں پہنچے گا، تو دماغ پھر مفلوج ہو جائے گا اور جس کے نتیجے میں سارا جسم مفلوج ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ اسلامی طریقہ ہے نہانے کا، یہ اپنائیں۔ پہلے نہانے سے پہلے وضو کریں، پھر جسم کو پانی کے ساتھ ایسا ہو کہ جسم جو ہے وہ پانی کی ٹھنڈک کو برداشت کرنے والا بن جائے۔ پھر آخر میں آپ سر میں پانی ڈالو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، مثلا بخار ہو جاتا ہے، گرم سرد ہونے سے بخار ہو گیا، پانی ڈالنے سے آپ کا کوئی حصہ درد ہو گیا یا جم گیا یا اکڑ گیا، کچھ بھی ہوا ہو، اس کا علاج ہومیوپیتھک میں رسٹاکس ہے۔ تو اسی وقت آپ اگر آپ کو بے ہوشی نہیں ہوئی، دماغ خطرناک حالت تک نہیں ہوا، آپ کو کوئی پٹھے کا مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی جوڑ کا مسئلہ ہو گیا ہے نہانے سے، کوئی بخار ہو گیا ہے، سردی لگنی شروع ہو گئی ہے، تو اس کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 100% اللہ کے فضل سے وہ آپ کو فائدہ کرے گا۔ یہ اس وقت آپ فوراً ایکونائٹ 200 کی اور رسٹاکس 200 کی اور سلفر 200 کی، یہ تینوں ملا کر آپ ایک خوراک لے لیں۔ اللہ کے فضل سے آپ چند منٹوں بعد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ایک ایسا نسخہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ نہانے سے جو مسائل ہو جاتے ہیں، نہانے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اسی وقت شفا دے گا۔ تو یہ آج کی مختصر آپ کی خدمت میں یہ ایک نسخہ پیش کیا ہے، تو اللہ کرے آپ استعمال کریں اور آپ کو اللہ تعالیٰ شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔